السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جو مبحث عام پہلا چیپٹر ہے امور طبیعہ کا، اس کے کویشچنز کریں گے۔ اور چیپٹر بہت آسان ہے، میں نے پڑھا بھی رکھا ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے وہ والا لیکچر یا پھر ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ دا سینونیم آف جزء علمی از، یعنی جو جزء علمی ہے، مطلب جو علم کی دو اقسام تھیں، ایک ہے علمی اور ایک عملی۔ علمی میں ہم لوگ تھیوریٹیکل نالج حاصل کرتے تھے، اور جو عملی ہے اس میں ہم لوگ پریکٹیکل کر کے دیکھتے تھے۔ تو جو جزء علمی ہے اس کا مترادف نام کیا ہے، یعنی اس کو اور کون سے نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو جزء فہمی، جزء نظری، جزء قیاسی، جزء عملی۔ دیکھو اس کا آنسر ہوگا بی، یعنی جو جزء علمی ہے، یعنی جو علمی حصہ ہے۔ علم کے دو اقسام تھے، ایک ہے علمی اور ایک عملی۔ تو علمی کو نظری بھی کہتے ہیں، بیانی بھی کہتے ہیں، تو اس کا آنسر ہونا چاہیے بی۔ طب کا تعلق انسان کی سے ہے، یعنی صحت، مرض، صحت و مرض دونوں نن، تو اس کا آنسر ہونا چاہیے سی۔ یعنی میڈیسن میں ہم لوگ صحت کی حفاظت کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور مرض کو دور کرنا ہے، مرض کا ازالہ کرنا ہے، ڈیزیز کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو یہ ہو جائے گا کہ طب میں ہم لوگ صحت و مرض دونوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ دا موضوع آبجیکٹیو آف طب از بدن انسان، بدن حیوان، بدن نبات، بدن جمادات۔ دیکھو اس کا آنسر اے ہوگا، یعنی جو میڈیسن کا سبجیکٹ ہے وہ ہیومن باڈی ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ از آر اسباب مادیہ۔ اسباب مادیہ چار تھے، ارکان، اخلاط، اعضاء اور ارواح۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا آپشن دیا گیا۔ ارکان، اعضاء اینڈ اخلاط، تو آنسر ڈی آ جائے گا، آل آف دی ابو۔ وچ آف دا فالوئنگ از آر ناٹ اسباب مادیہ؟ ارواح، اعضاء، ارکان، مزاج۔ دیکھو مزاج نہیں آئے گا، بلکہ ارواح، اعضاء، ارکان اور اخلاط آتے ہیں، کیونکہ مزاج ایک کیفیت کا نام ہے، ٹیمپرمنٹ کا نام ہے، کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، مطلب وہ بس اسے چھو کے معلوم کی جانے والی چیز ہے، ٹچ کرنے پہ احساس ہونے والی چیز ہے، یعنی یہ کوئی میٹیریل مادہ نہیں ہے، اسی لیے مزاج اسباب مادیہ میں نہیں آتا۔ وچ آف دا فالوئنگ اسباب مادیہ از آر موضوع قریب، اعضاء، ارواح، اخلاط، بوتھ اے اینڈ بی۔ دیکھو اس کا آنسر ہونا چاہیے بوتھ اے اینڈ بی۔ اسباب مادیہ میں سب سے نزدیک اعضاء اور ارواح ہوتے ہیں، اور بہت دور اخلاط ہوتے ہیں، یعنی موضوع بعید اخلاط ہوتے ہیں۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، اور قریب یعنی نزدیک، تو نزدیک ہوں گے ارکان اور اعضاء، دور ہوں گے اخلاط۔ When اسباب فاعلیہ acts upon اسباب مادیہ then it may result into، یعنی جو اسباب مادیہ ہیں جس میں ارکان، اعضاء، اخلاط، ارواح آ جاتے ہیں، ان کے اوپر اگر اسباب فاعلیہ جس میں کہ ستہ ضروریہ اور غیر ضروریہ تھے، اگر وہ افیکٹ کرتے ہیں، اپنے اثرات کو بتلاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ صحت ہوگا، مرض ہوگا، یا دونوں ہوں گے؟ تو آنسر ہونا چاہیے سی، یعنی ان کے افیکٹ سے، جو افعال کی وجہ سے، جو اسباب ستہ ضروریہ ہیں اس کی وجہ سے، اور غیر ضروریہ ہیں اس کی وجہ سے، ہمیں یا تو صحت مل سکتی ہے یا پھر مرض لاحق ہو سکتا ہے، جیسے کہ کھانا اور پینا، معقول مشروب اسباب ستہ ضروریہ میں آتا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے بہت اچھی ڈائٹ کو فالو کیا تو صحت مند ہوں گے، اگر فاسٹ فوڈ وغیرہ کھایا، انہیلتھی چیزوں کو ہم لوگ کھانے لگے تو مرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہماری صحت بھی مینٹین رہ پائے گی یا پھر مرض لاحق ہو جائے گا۔ اسباب فاعلیہ آر اسباب ستہ ضروریہ، اسباب غیر ضروریہ، بوتھ آف ابو، نن آف ابو۔ تو آنسر سی ہونا چاہیے، کیونکہ اسباب فاعلیہ کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ستہ ضروریہ اور ایک غیر ضروریہ۔ ستہ 6 کو کہتے ہیں، تو 6 ایسی اہم چیزیں جو انسان کی صحت اور مرض کو افیکٹ کرتی ہیں وہ اسباب ستہ ضروریہ میں آتی ہیں، اور غیر ضروریہ یعنی وہ تمام چیزیں جو ان 6 کو نکال کر ہو، یعنی جو ہوا ہے، معقول مشروب ہے، حرکت و سکون بدنی ہے، حرکت و سکون نفسانی ہے، نوم و یقظہ، استفراغ و احتباس، یہ 6 چیزوں کو نکال دے کر جتنی بھی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ سب اسباب غیر ضروریہ کہلاتی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے یا تو ہمیں اچھی صحت ملے گی یا پھر کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے ان کے اونچ نیچ میں، ان کے گڑبڑ ہو جانے سے۔ اسی لیے ان 6 چیزوں کا مینٹین رہنا ہماری صحت کو برقرار رہنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسباب فاعلیہ آر
آپشن اے بی سی اینڈ ڈی میں آنسر ہوگا ڈی. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ اسباب فاعلیہ کی کتنی اقسام ہیں، یعنی دو ہے نا، ایک اسباب ستہ ضروریہ اور ایک غیر ضروریہ. لیکن اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسباب فاعلیہ کتنے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ ٹائپس کتنی ہیں، بلکہ تمام افعال کے بارے میں پوچھ رہے، تمام اسباب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس کا آنسر ہونا چاہیے مور دین 5، جو 6 اسباب ستہ ضروریہ ہے وہ آ جائیں گے، اور غیر ضروریہ تو بے شمار ہے، وہ سب آ جائیں گے. وچ آف دا فالوئنگ اسباب مادیہ از آر موضوع بعید. تو میں نے اس کا آنسر پہلے ہی بتا رکھا تھا، آنسر ہوگا سی یعنی اخلاط. اسباب ستہ ضروریہ and غیر ضروریہ آر اسباب فاعلیہ، اسباب مادیہ، اسباب سوریہ، اسباب تمامیہ. دیکھو اسباب تمامیہ میں تو افعال آتے ہیں، اسباب سوریہ میں قوا آتا ہے، مزاج آتا ہے اور تراکیب آتے ہیں. اور جو اسباب مادیہ ہیں اس میں ارکان، اعضاء، اخلاط، ارواح، یہ چاروں چیزیں آتی ہیں. اور جو فاعلیہ ہے اس میں ستہ ضروریہ اور غیر ضروریہ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. تو آنسر اے ہونا چاہیے. اسباب سوریہ آر، ابھی میں نے اس کا آنسر بتایا، 3 ہے، قوا ہوگا، مزاج ہوگا اور تراکیب ہوگا. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اسباب سوریہ؟ مزاج، قوا، تراکیب، اخلاط. تو یہ نہیں ہو سکتا، اخلاط تو اسباب مادیہ میں آتے ہیں. پک دا سبب تمامیہ یا غائیہ. قوا، تراکیب، اخلاط، افعال. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جو اسباب تمامیہ ہے اس میں افعال آتے ہیں. اسباب ستہ ضروریہ and غیر ضروریہ آر اسباب تمامیہ نہیں ہو سکتا، اسباب تمامیہ میں تو افعال آتے ہیں. اسباب غائیہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ہی چیز ہے، اسباب تمامیہ کہا جائے یا پھر غائیہ کہا جائے، افعال ہی تو ہیں. بوتھ آف ابو، نن آف ابو. تو آنسر ہوگا ڈی، نن آف ابو. کیونکہ جو اسباب ستہ ضروریہ ہے اور غیر ضروریہ ہے یہ تو اسباب فاعلیہ میں آتے ہیں، اسی لیے آنسر ڈی ہوگا.